آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے؟ تمہاری، بولو نا، ماں کا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے؟ فرمایا ثم من، ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد، ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے، اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں؟ ماں کے بعد، ماں کا تو پتہ چل گیا، دوسرے نمبر پہ جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے، اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے، ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا امک، ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ بولو بھائی، کیا عجیب انداز ہے۔ حالانکہ یہ عام عرف کے مطابق جواب سوال کے مطابق، بولو بھائی، نہیں ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا حق کس کا، میں کہوں ماں کا، وہ کہ اس کے بعد کس کا، تو میں کہوں ماں کا، وہ کہے گا میں اس کے بعد کا پوچھ رہا ہوں، اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے، یہ غلط کلام ہے اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے، کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد، ماں تو پتہ چل گیا، ماں کے بعد اس کے علاوہ بتائیں آپ، لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے اعلی معیار پہ پہنچا ہوا کلام ہے، کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ ماں کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو، دوبارہ کس کو دے دو؟ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من، دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے، وہ چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ اب چاہیے کہ کون ہے، اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا؟ ماں کا۔ لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ثم من، یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیسرے پہ بھی کون ہے؟ بولو بھائی، یہ ہے ویمن رائٹس۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو بے شرم لوگ حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا، ان کی باتوں میں مت آیا کرو۔ ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا، تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے، اس کا حق دینا چھوڑ دے۔ تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کیے ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کسی لبرل سے، کسی حکومت سے، کسی ویمن رائٹ سے، کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے، بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے، کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے، بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے۔ اور یہ جو لبرل لوگ ہیں، یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں،
گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں, تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں, تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں, تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں. ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. جو قوم نکاح کی قائل نہ ہو ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں. ماں بہن بیٹی, بھابھی, چچی, خالہ, ممانی, مامی, پھپھی, یہ رشتے تو شادی بیاہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں. پھر ان رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جن قوموں میں ہاں رشتے ہی نہیں ہے تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ